کر دوں کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں، ہم سب ہی ٹو بی آنیسٹ، اور ہمارے سوسائٹی کے لوگ جو پڑھ لکھ گئے ہیں اور بڑا پروگریس کرنا چاہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے پیرنٹس کے ساتھ رہو لیکن میڈز رکھ دو، نوکر رکھ دو، ہاں کوئی حرج نہیں ہے، آبویسلی ہیلپر چاہیے ہوتا ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں پیرنٹس کو میڈ اور ہیلپرس کی ضرورت نہیں ہے اولڈ ایج میں۔ مطلب کیا وہ بیٹھ کے میڈ کے ساتھ ہی باتیں کرتے رہیں، کیا وہ بیٹھ کے ہیلپر کے ساتھ یا ڈرائیور کے ساتھ باتیں کرتے رہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہیلپ کریں، ہیلپر رکھتے ہیں، لیکن بات وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ جینوئنلی دے وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم آپ ود یو۔ یہی چیز بچے کے اوپر بھی لگائیں، کیا بچہ بھی چاہتا ہے، بچے کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ افیکشن ہوتی ہے، وہ ماں کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے یا وہ میڈ کی اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اور یہ سیم ڈائنامک جو ہے یہ دونوں انسان کی اس میں نیچر جاب میں از ڈن، ہم نے ہیلپر رکھ دیا، ہم نے ان کی جو ہے نا وہ انتظامات کر دیے، ڈرائیور رکھ دیا ہے، تو بس مائی جاب۔ آپ اس انسان کی اسینشیل نیچر کے اگینسٹ ایکٹ کر لیں تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کوئی بینیفٹ میں جائے گی؟ دوسرا میں بتاؤں، جو آپ بتا رہے تھے کہ کچھ کو گلٹ فیل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، کہ یار پیرنٹس کو میں چھوڑ کے گیا ہوں، وہ گلٹ کیا مطلب وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ والی فیلنگ نہ آئے؟ کئی دفعہ چھوڑ کے چکے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر بھی رہا ہوتا ہے، اور بس وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جو بھی فیلنگ رہ گئی ہے نا وہ ذرا ختم ہو۔ اور وین یہ کون سا ایسا پارٹ آ جاتا ہے اپنی لائف میں کہ آپ ایک بالکل ہی کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ قسم کے انسان ہو۔ دوسرا، اگر آپ نا شادی کے ڈائنامکس کو بھی اگر آپ غور کریں، دیکھیں جو بندہ ایک لڑکی کو، یعنی ہمارے کلیکٹیوسٹ کلچر میں جو گھر لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بھی جو چلو پیرنٹس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، کیا اس کا وہ بنگلہ ہوتا ہے اکیلے کا، اس لڑکے کا بنگلہ ہوتا ہے، کیا اس کی وہ اکیلے بل بوتے پہ اس نے سارا کیا ہوتا ہے؟ اور کیا لڑکی یہ بھی دیکھے کہ وہ جہاں تک پلی بڑھی ہے وہ کس نے کیا؟ وہ بھی پیرنٹس نے کیا، ماں باپ کو نکال تو نہیں سکتے، یعنی وہ نہیں، ماں باپ نے وہاں تک لے کے اسے آئے ہیں، وہی ماں باپ جو ہے اس کو بھی لے کے آئے ہیں، اور دونوں کا جو ہے ایک ڈیٹ بنتا ہے۔ نہیں، یا تو آپ انڈیویجولسٹک کلچر سے آ رہے ہو، پھر آپ دھڑلے سے انڈیویجولسٹک ڈیمانڈز بھی کرو۔ آپ کولیکٹیوسٹ کلچر سے رہے ہیں، آپ کو بھی ماں باپ نے پڑھایا ہے، لڑکے کو بھی ماں باپ نے 18 سال کے بعد یہ نہیں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اب اپنا کرو، پھر تو سمجھ آتی ہے شاید انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ کی۔ لیکن لڑکے کو 30 سال تک، 28 سال تک باپ لے کر چلا ہے، ماں لے کر چلی ہے، اس کے بعد جیسی آپ آؤ، آپ کہو جی کہ بس اب الگ ہو جائے۔ وہ چھوڑیں علی بھائی، اس لیول آف اور کچھ لوگ نا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کس لینتھ تک جاتے ہیں۔ اب یہ سنیں، یہ یہاں کے ایک کمنٹ ہے، میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک کمنٹ یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈڈ دے مطلب یعنی ٹوک آور کنسنٹ بیفور برتھنگ اس، انہوں نے ہماری اجازت لی تھی ہمیں برتھ کرنے کی؟ اب اگر ہماری اجازت نہیں تھی اس پورے ہمارے یعنی آنے میں، تو پھر ہمارے اوپر کیا اوبلیگیشن ڈال رہے ہیں؟ آپ نے تو اپنی سیلفش ریزن کی وجہ سے مجھے اس دنیا میں لے کے آئے ہو، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا چونکہ آپ اپنی سیلفش ریزن کی وجہ سے مجھے دنیا میں لے، آپ کو بچے چاہیے تھے نا، تو میں نے تو آپ سے نہیں کہا تھا، تو اب میرے اوپر کیوں اوبلیگیشن ڈال رہے ہو؟ وہ خود بھی تو سیلفش ریزن کی ہی وجہ سے بچے بیسیکلی پروڈیوس کریں گے نا۔ اگر آپ نے اس چیز کے اوپر آ کے سوچنا ہے، اور بڑی ویسے عجیب سی بات ہے، آپ یا تو وہ طریقہ بتا دیں جس طریقے سے آپ سے اجازت لینی ہے، یا اس کا کوئی طریقہ ہے تو بتا دیں۔ اب یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، کنسنٹ ایک تو سب سے بڑا مورل اینکر ہے، اور اگر وہ جی اجازت لیے بغیر اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا کیا رائٹ ہے جی میرے اوپر یہ کہنا کہ جی میں آپ کا خیال رکھوں؟ اچھا، یہ میرے سامنے WHO کا ایک اور جو ہے ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹک ہے، کرونک لونلینس از ایز ڈیڈلی ایز اسموکنگ 15 cigarettes a day and it is linked to heart disease, stroke, depression and suicide and Alzheimer's disease۔ اب یہ جو ہائپر انڈیویجولزم کے جو لوگ قائل ہیں، جو ویسٹ کو ہر چیز میں ایک مثال پیش کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا ایک جو طبقہ ہے نا، انفارچونیٹلی وہ اس لیول کا بلائنڈ فالوور ہو چکا ہے ویسٹ کا، کہ وداؤٹ سینگ اینی تھنگ، وداؤٹ ڈوئنگ اینی کریٹیکل تھنگ، ان کی باقی ہر چیز پہ کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہے نا نگاہ وہ چلتی ہے، لیکن وین اٹ کمز ٹو ویسٹ تو سارے یہ اوصاف غائب ہو جاتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ یا کریٹیک اور دوسرے اینگل سے دیکھنا، تو دے آر بائنگ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ اوور دیئر۔ بٹ ہمیں پتہ ہے ہائپر انڈیویجولزم کے نقصانات اور تباہ کن جو اثرات ہیں، کچھ اگر آپ لوگ بتانا چاہیں۔ علی بھائی اس میں نا اب ہم کوٹ کر ہی رہے ہیں، تو کہ ایک اسٹڈی میں بڑی امپورٹنٹ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ، جو کہ نا اس طرح کا جب ٹاپک آتا ہے نا اس میں بڑی اسینشیل ہے، وہ یہ ہے کہ دس از دا لانگیسٹ یعنی لانگیسٹ اسٹڈی ایور کنڈکٹیڈ ان ہیومن ہسٹری، یعنی سب سے لمبی، اینڈ یہ کوئی 90 ایئرس تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔
یعنی 90 سال ہو گئے ہیں اسٹڈی کو اور ابھی تک چل رہی ہے. اور یہ اسینشلی اسٹڈی تھی ہیومن ہیپینس پہ کہ وٹ ایکچولی میں وٹ آر دا پیرامیٹرز جو کہ ایک مطلب ایک اچھی لائف بناتے ہیں, ایک ہیپینس کی لائف بناتے ہیں. اور یہ اسٹڈی ہارورڈ ریویو میں بھی آ رہی ہے اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں اور اس میں کچھ بڑے لوگ بھی انوالو تھے, جیسے کہ جے ایف کینیڈی بھی انیشلی پہ جب بچوں اس میں نا اس کا حصہ تھا, لیکن وہ پھر نکال دیا. لیکن یہ کیا ہے, یہ ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے ان کے اوپر, جس کے اندر یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ تھرو آؤٹ لائف انہوں نے ملٹیپل پیرامیٹر دیکھے کہ کیا چیزیں تھیں, ان کی انیشیل کنڈیشنز کیا تھیں, ان کے درمیان والی کنڈیشن کیا تھی, اس کی اینڈ آف لائف کنڈیشن ہے, کون جو ہے وہ زیادہ لمبا عرصہ زندہ رہا ہے, کون خوش رہا ہے, کون اداس رہا ہے. وہ ساری چیز انہوں نے نا آپ کہہ لیں کہ 90 سال تک جو ہے وہ چل رہی ہے, جب تک وہ کیونکہ زندہ ہے وہ ہے. اور کچھ اور بھی بندے ایڈ ہو گئے تھے تو تھوڑی اس وجہ سے اس کی لینتھ ہے. اور ایون میرے خیال سے کوئی 3rd جنریشن چل رہی ہے سائنٹسٹ کی بھی جو اس کو فالو تھرو کر رہے ہیں. اب چکر یہ ہوا کہ واٹ از دا رزلٹ, یعنی ابھی تک جو ساری رزلٹ ہے انہوں نے کیا ڈٹرمن کیا کہ واٹ از دا کور آف ہیپینس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ اینڈ ریلیشن شپس, اچھے ریلیشن شپس, اپنے لانگ ٹرم ریلیشن شپس جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ, جو اپنے پارٹنرس کے ساتھ اچھی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کی ہے نا, جس نے زیادہ انویسٹ کیا اس پہ, جس پہ ٹائم دیا آپس میں, ان کی لائف ایکسپیکٹنسی, ان کی اوور آل ہیپینس وہ زیادہ ہمیشہ رہی. یعنی ایون آپ امیجن کرتے ہیں کہ سیلف سیکریفائس ہے. فار ایگزامپل کچھ اسٹڈیز آتی ہیں چھوٹی لیول پہ, وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے اسٹڈی آئی ہے کہ بچوں والی مائیں جو ہیں وہ زیادہ ڈپریسڈ ہیں یا وہ سیڈ ہیں ایز اپوز ٹو جو وہ والی ہے, اور وہ اسٹڈی کو بڑا کوٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر ایکٹ میں یہ والی اسٹڈی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زیادہ لمبی, زیادہ روبسٹ ہے, جو کہ باقاعدہ کہتی ہے کہ دیکھو نہ صرف بچوں سے کرنا, وہ جو ریلیشن شپ ہو وقتی طور پر تو آپ کو ذرا اسٹریس ہوتا ہے, آپ کا بچے کا خیال رکھنا ہوتا ہے, لیکن اوور ٹائم وہ کیا ہوا, وہ ان کے لیے ہیپینس کا ذریعہ بنا, وہ زیادہ سیٹسفائڈ رہے, ٹھیک ہے, اور ان کی لائف بھی بہت لمبی رہی. اب یہ چیز جو ہے یہ مطلب انہی کی کر دی ہوئی اسٹڈی, امریکن اسٹڈی ہے, لیکن یہ کیا پروفاؤنڈ فیکٹ شو کرتی ہے. بلکہ میں ایک پوڈ کاسٹ کا کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں وہ فیمیل ایک بیٹھی ہوئی تھی جو فیمیل فیمنسٹ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہی تھی. تو وہ جو دوسری تھی اس نے اسے یہ کہا کہ امیجن کرو کہ مطلب ایک بڑا گراس اور بڑا گرافک اسے سین امیجن کرایا کہ جب ایک ریڈیکل فیمنسٹ وین شی از ڈائنگ تو دیر از نو ون اراؤنڈ ہر, مطلب شی ڈیڈنٹ گیٹ میرڈ, شی چیزڈ کیریئر ٹو اے ویری ہائپر کیا کہنا چاہیے, بہت ہی وحشی ہو کے یا بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کو چیز کرنا, ہائپر انڈیپینڈنس کو چیز کرنا. کمپیئر دس ود سم ون جو ایشین کلچر میں ہے, اس کے ارد گرد وہ نانی ہے, مے بی وہ دادی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ارد گرد نواسے ہیں, اس کے ارد گرد پوتے ہیں, مطلب ایوری ون از اراؤنڈ ہر, اور وہ اس سین میں اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو دس اٹ سیلف ٹیلز کہ جو لونلینس میں جا رہا ہے اور جو اس میں جا رہا ہے. تو یہ بڑا ایک گرافک سین تھا جو آپ کی بات کو بھی اس کو کرتا ہے بیک. آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو؟ اچھا, اس کے اندر علی بھائی ایک چیز سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ انڈیویجولزم کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو انڈیویجولزم جو ہے وہ آپ کی ظاہری نیڈس پوری کر رہا ہوتا ہے. ہم ظاہری نیڈس کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی مانیٹریلی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی باقی آپ کی اچیومنٹ سکسیس وغیرہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہم ریپیٹڈلی بات کر رہے ہیں وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو ایموشنل فیکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ون آف دا نیڈز رکھی ہے ہماری, کہ ہم سوشل بینگز ہیں, وہ ایموشنل نیڈ انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اس میں آپ خاص طور پہ غور کریں کہ ریسنٹ ریسرچز ہیں 2020s کے اندر کہ جو انڈیویجولزم کے قائل ہوتے ہیں زیادہ لوگ, جن کی طرف انکلینیشن ہوتی ہے, ان کے اندر سوسائڈل تھاٹس کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. کچھ ریسرچز کے مطابق, میرے سامنے ایک 2021 کی ریسرچ کھلی ہوئی ہے, اس کے اکارڈنگ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ خاص طور پہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, ان کے اندر 29% سوسائڈل آئیڈیشن اور اٹیمپٹیڈ 7% سوسائڈس کی بھی ان کی بیسیکلی اٹیمپٹس ہیں, جو کہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انڈیویجولزم کی طرف قائل ہوتے ہیں. سو یعنی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو کہ ظاہری طور پہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کو یہ چیزیں کرنے کی طرف مجبور کرتی ہے. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو ہماری شریعت کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے کہ ہم جو ٹائز ہیں خاص طور پہ ان کو مینٹین کرنے کی طرف بہت زیادہ دھیان دیا گیا شریعت کے اندر. تو یہ ایک بھی بہت بڑا نیگیٹو کانسیکوینس ہے اگر آپ انڈیویجولزم کی طرف جاتے ہیں.
اور اس سے پھر لیٹر آن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر بندہ پھر انڈیویجولزم کی طرف جانے لگ جائے گا نا, تو جن ویلیوز کی ہم بات کرتے ہیں نا جی, سیکریفائس کسی اور کے لیے کرنا, کبھی کبھی اپنی نیڈ کے اوپر آپ جب دوسروں کو ایک طرح پریفرنس دے رہے ہیں سیکریفائس کے اندر, یہ ساری جو مورل ویلیوز ہیں یہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہوتی جائیں گی, ایسے ہی ان کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے, اپنے معاشرے میں بھی نظر آ رہی ہے, ایون بہن بھائیوں میں گیپ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. یعنی پیرنٹس کا تو چلو وہ ایک سیڈ سٹوری ہے ہی, بٹ بہن بھائیوں کو نہیں آپس میں پتہ ہوتا, آپس میں کوئی حال چال نہیں پوچھتے, اور اسپیشلی پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک پیرنٹس تو ایک وجہ بنتے ہیں نا کہ چلو بہن بھائی آپس میں مل رہے ہیں جوڑنے کے لیے, لیکن پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں بھی, کسی نے مجھے بتایا اپنی فیملی کے بارے میں کہ ان کی مدر ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ یو کے سے جو ہے نا آ رہی تھی, تو بڑا وہ سیڈ ایک مومنٹ تھا ان کے لیے بھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی جو ہیں وہ سارے اپنی اپنی لائفز میں لگے ہوئے ہیں, اور مدر بیچاری ان کو ہارٹ سٹروک ہوا ہے اور وہ دیکھنے کے لیے آ رہی ہیں. تو میں نے وجہ بھی پوچھی کہ ایسی آخر کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ مدر نے ساری پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ کر دی ڈیورنگ ہر لائف. تو یہ بھی ایک, بلکہ ان کے بارے میں بھی تھا, عائشہ کے بارے میں آپ نے بتایا جو سینئر ایکٹریس تھیں, کہ انہوں نے اپنی لائف میں چونکہ جائیداد ہی سب کو دے دی تو پھر بچوں نے پوچھا ہی نہیں. تو ڈز دس مین کہ جائیداد تو اوبیسلی دیکھیں نا جب ڈیتھ ہوتی ہے, شاید اسی لیے یہی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ اپنی لائف میں جائیداد ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. ہمارے ادھر ایک بڑی غلط العام چیز ہے, کامن مسکنسیپشن ہے کہ ڈیورنگ لائف جو ہے وہ بندہ اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے. جو وراثت ہے, انہیریٹنس ہے, اس کا کانسیپٹ ہی پایا جاتا ہے آفٹر ونس ڈیتھ, اور وہ آپ خود سے اپنی زندگی کے اندر ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ ریزن بینگ یو ڈو ناٹ نو کہ آپ کے انہیریٹرز میں سے آپ کی ڈیتھ کے ٹائم پہ کون کون لوگ زندہ ہوں گے. میرے ایک فرینڈ سرکل ہی کے اندر کیس ہوا تھا, بیسیکلی اس کے دادا تھے, اینڈ انہوں نے زندگی کے اندر ہی اپنے بیٹوں کے اندر اور بیٹیوں کے درمیان بیسیکلی وراثت تقسیم کر دی. اینڈ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدر ایسی ہوئی کہ ہی واز الائیو وین ون آف ہز سن ڈائڈ. یعنی اس لیے شاید شریعت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے. جہاں تک آپ نے ٹائز کی علی بھائی بات کی نا, کیونکہ ہم ٹائز کے اوپر مینلی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر علی بھائی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ رشتہ داری قائم کرنا صرف تب ہے جب اگلا میرے ساتھ اچھا کر رہا ہوگا. یعنی جب تک اگلا آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے نا, آئی ایم گڈ ود ہم. ایز سون ایز آپ کو اگلے کی طرف سے کوئی پرابلم آتی ہے نا, تو انسان کہتا ہے نہیں جی اب تو ہم نہیں کر سکتے. اور حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ صرف اسی لیے رشتہ داری مینٹین کر رہا ہے کہ اگلے رشتہ داری مینٹین کر رہے ہیں, تو یہ رشتہ داری مینٹین کرنا نہیں ہے. اصل رشتہ داری مینٹین کرنا ہی وہ ہے کہ جب اگلا آپ سے توڑنے کی کوشش کرے تو آپ جوڑنے کے لیے آگے بڑھیں. سو یہ ایک مینٹالٹی بھی جو ہے نا, یہ بڑی ایبسرڈ ہے کہ اگلا ٹھیک ہوگا تبھی ہم ٹھیک رہیں گے. اسی کے متعلق ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بھی چیز نا بڑی کامن ہے کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں, اور 3 مین چیزیں انہوں نے کہیں. نمبر 1, آئی بیسیکلی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم, دے بیسیکلی کٹ می آف. نمبر 1. نمبر 2, دے ابیوز می, اینڈ نمبر 3, دے انسلٹ می. 3 باتیں کہیں صحابی نے, اور وہ کہتے ہیں لیکن اسٹل آئی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم. جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ جو بتا رہے ہو ایسے ہی کر رہے ہو, اٹ از ایز اف یو آر تھروئنگ ہاٹ ڈسٹ ان دیئر ماؤتھ, اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنا کام کرتے رہو. ہم نا یہ چیز سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا رول ہے نا ہم نے وہ ادا کرنا ہے. ہم فوراً اس کنکلوژن کے اوپر آ جاتے ہیں کیونکہ دیکھو اگلا نہیں کر رہا تو مجھے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسی. اور دیکھیں یہ کچھ نا ماڈرن ٹرمینالوجیز آئی ہیں آج کل, بڑی کامن ہو گئی ہیں. آپ کو, میں نے بھی 90s کا دور دیکھا, آپ نے بھی 90s ارلی 2000 کا دور دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جو ورڈ ہے ٹاکسک, یہ ہمارے زمانے میں تھا کوئی کامن کہ یہ ٹاکسک بندہ ہے, یہ ٹاکسک فرینڈ ہے؟ نہیں. This word toxic is a product, by product, میں اس پہ پڑھ رہا تھا, it's a by product of post modernism. یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے, جو ہائپر, جب انٹرنیٹ بہت ایکٹیو ہوا, اصل میں کچھ ایسے ورڈز ہیں اور اس کے پیچھے نا پوری سائیکالوجی ہے. نیگیٹو کونوٹیشن تو ہے ہی, لیکن وہ ورڈز ایسے ہیں جو سب کانشیس لیول پہ
آپ کو لرنڈ ہیلپ لیسنس کی طرف لے جاتے ہیں اور آپ سے ذمہ داری کو شفٹ کرتے ہیں دوسرے پہ. یعنی اٹس ویری ایزی کہ میری آپ سے نہیں بن رہی، بجائے کہ میں یہ دیکھوں یار میری بھی کوئی غلطی ہوگی، میں پتہ کیا کہوں گا، یار یہ بندہ ہی ٹاکسک ہے، یعنی یہ بندہ ٹاکسک ہے، یہ مجھے افیکٹ کرتا ہے اور اس کے افیکٹ کرنے سے میں افیکٹ ہو رہا ہوں، اور ایک تو اس سے میں لرنڈ ہیلپ لیسنس کا شکار. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بڑا ایزیلی کہہ دیتے ہیں میرا ٹاکسک باپ ہے، ججمنٹل ایک دم فوراً ہو کے میرے پیرنٹس ٹاکسک ہیں، ان کی ٹاکسک پیرنٹنگ ہے. مطلب واٹ از مینٹ بائی ٹاکسک بندہ؟ بھائی لوگوں میں کمیاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، قرآن نے تو ٹاکسک کا ورڈ کہیں نہیں ہے آپ نوٹ کریں علی بھائی، میں جب اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کر رہے تھے نا، میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی. آپ سبحان اللہ مثال دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی عجیب مثال آپ دیکھیں سبحان اللہ، کہ ابا جان کو پہلے دعوت دی. ابا جان بت پرست بھی ہیں اور بت بنانے والی بھی ہیں. سو بت پرستی کے ساتھ ان کا دین بھی جڑا ہوا ہے اور ان کی اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے مونوتھیزم پریچ کیا کہ ایک اللہ کو پکارو، تو آگے سے باپ نے یہاں تک پھر اینڈ پہ آ کے کہہ دیا کہ ابراہیم اگر تو باز نہ آیا نا، میں پتھر مار مار کے مار دوں گا، I'll stone you to death. تو اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا کیا جواب ہے کہ اے ابا جان ساستغفر لک ربی، ابا جان میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا. تو ہمارے بچوں کو یہ بھی تربیت دینی چاہیے کہ بھائی آپ کے ابا جان اللہ معاف کرے آزر تو نہیں بن گئے نا، کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو، کیونکہ اللہ کے نزدیک دیکھیں سب سے بڑا گناہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا کیا بیہیویئر تھا. اچھا پیرنٹس ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا، ایک دوسری آپ کو سائڈ بھی ملتی ہے، وہ نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ملتی ہے. اب نوح علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹا جو ہے بیٹا کافر تھا، لیکن باپ نے بیٹے کے ساتھ تعلق یہاں تک ضرور رکھا ہوا تھا کہ کٹ آف نہیں ہوئے بیٹائز، یہاں تک کہ جب طوفان آتا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا ہے، پھر بھی نوح علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں اور آخری اٹمپٹ کرتے ہیں، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. یہاں پہ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو کر کے بلایا، ٹھیک ہے، اے میرے پیارے بیٹے آ جاؤ ولا تکن مع الکافرین. کرنے کو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تم نے میری بات نہیں مانی تھی نا، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو یعنی ان لوگوں نے ٹائز جوڑے. پھر تیسری ٹائز جوڑنے کی ایگزامپل آپ کو یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے. یہ جو ٹاکسیسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام تو ایسی آئیڈیل پوزیشن کے اندر تھے کہ وہ بدلہ لینا چاہتے، بڑا اچھا بدلہ لے سکتے تھے. ایون جب وہ لوگ آئے تھے ٹو گیٹ فوڈ، جب وہاں پہ قحط سالی تھی، تو یوسف علیہ السلام تب بھی بدلہ لے سکتے تھے. سیکنڈلی جب وہ ان کے دربار میں پھر آتے ہیں پھر بھی بدلہ لے سکتے تھے. لیکن انہوں نے شیطان کے اوپر بات ڈالی. انہوں نے کہا کہ شیطان نے ہمارے دلوں کے درمیان یہ کیفیت ڈال دی تھی، اینڈ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گناہ نہیں. دیکھیں یہ جو ورڈ ٹاکسک ہے نا، کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں برو کہ جو حتمی نتیجہ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں نا ایک ٹاکسک سبسٹینس ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا، یہ سبسٹینس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. یس دس از ٹاکسک، اس کی کوالٹی ہے، دس بائی نیچر از ٹاکسک، ٹھیک ہے. تو جب آپ باپ کو کہہ رہے ہیں ٹاکسک، ان لاز کو کہہ رہے ہیں ٹاکسک، آپ کیا حتمی نتیجہ نکال رہے ہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. یعنی میری کوئی غلطی نہیں ہے، میرے کو بیہیویئر میں غلطی نہیں ہوگی، میرے رویے میں نہیں ہوگی، سب بلیم ان پہ ہے، ساری غلطی ان کی ہے. وہ بائی نیچر سانپ ہے، بائی نیچر ٹاکسک ہے، اللہ معاف. کیا اللہ تعالیٰ تو حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ تو قولا لینا، یعنی جا کر نرمی سے پیار سے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تو ٹاکسک ہے، اللہ معاف کرے فرعون تو ٹاکسک ہے، جہنمی ہے پکا، مجھے پتہ ہے اس نے ہدایت نہیں لانی. تو موسیٰ تم جاؤ اور جا کے بس اس کو وارن کرو، اسے کہو کہ جی اللہ کا عذاب آنے لگا ہے، تیاری پکڑ. لیکن کہا نہیں، نصیحت کرنا. کیا وجہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہی تعلیم دے رہے ہیں اور انسانوں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہو نوز، مطلب آپ پیار سے بات کریں گے، آپ نرمی سے بات کریں گے. تو یہ جو آج کی جنریشن کہتی ہے نا کہ دیکھیں جی ہمارے ماں باپ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وی اون آر چلڈرن. میں مانتا ہوں پیرنٹس کی اس میں غلطی ہے، آپ نے بھی بیان کیا، بالکل آج کے پیرنٹس اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. لیکن میں ان سے سوال کرتا ہوں تم بھی تو ایک ایکسٹریم پہ ہو نا، تم بھی تو پیرنٹس کو ATM کارڈ ہی سمجھتے ہو نا، تم بھی تو پیرنٹس کو 100% یہی سمجھتے ہو نا کہ بس جو ہم کہیں یہ کریں، پورا ہونا چاہیے. تو دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں. اچھا یہ جو فیملی سسٹم کے لیے بھی ایک طرح بات کریں نا، یہ تو پیرنٹس اور بچوں کا ریلیشن شپ ہے.
جس طرح آپ نے ٹاکسک کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو پرکولیٹ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے نا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، اب دیکھیں سوسائٹی کو توڑنا مقصود ہے کہ کسی طریقے سے فیملی سسٹم سوسائٹی ٹوٹے، یہ ساری انہی چیزوں کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. آپ نوٹ کریں ہماری سوسائٹی کے اندر میاں بیوی کے رشتے سے ریلیٹڈ نا آپ کو جوکس ملیں گے، اور جب بھی بیوی کی کوئی بات کی جائے گی نا، شوہر کی کوئی بات کی جائے گی، وہ بڑی ڈیمیننگ قسم کی ہوگی کہ یار شادی تو ایسی ہے، شادی تو ویسی ہے. لیکن اس کے اپوزٹ میں جب ریلیشن شپس کی بات کی جائے گی ان کو بڑا آئیڈیلائز کر کے دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، گلیمرائز کر کے دکھایا جائے گا. تو یعنی یہ بھی سب کانشیسلی ایک میسج دے رہے ہیں کہ یار شادی تو بورنگ چیز ہے، اور اس کے اندر کوئی آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن نہیں ہے، کل کو جا کے مصیبتیں ہی اٹھانی ہیں، تو آج جتنی اکیلے رہ کے آپ آزادی منا سکتے ہو منا لو. اور ریلیشن شپس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے علی بھائی آپ نوٹ کریں آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑا ڈینجرس لیول کے اندر ایسے لوگوں کا پروپورشن بھی بڑھنے لگ گیا ہے جو کہ اب کہتے ہیں جی ہم نے تو شادی نہیں کرنی، جی اکیلا رہنا بہتر ہے، انڈیویجولزم والی بات. سو بیسیکلی جہاں پہ پیرنٹس اور بچوں کی ریلیشن شپ کو ٹارنش کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو بھی ٹارنش کیا جا رہا ہے. تو یہ کلیکٹیو بیسیکلی ایفرٹ ہو رہا ہے سوسائٹی کو توڑنے کا، جس کو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے ان چیزوں کا. اچھا بس لاسٹ چند چیزیں کہ یہ جو حمیرہ تھیں ایکٹریس، اللہ مغفرت فرمائے، دیکھیں مسلمان تھیں، ہر مسلمان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور بطور انسان برا بھی فیل کرنا چاہیے. تو بڑی پینفل بات کہ 6 month old 9 month old باڈی کسی نے خبر نہیں لی، بڑی تشویشناک بات بھی ہے، اس پہ بڑی تھیوریز بھی چل رہی ہیں، اللہ نوز بیسٹ اصل بات کیا تھی. بٹ فیملی کا ابینڈن کر دینا، اور آئی تھنک کہ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ اپنا بچہ، لیٹ سے آپ کی بیٹی بہت غلط سائڈ پہ چلی گئی ہے ایز ہر پیرنٹس تھاٹ، ماڈلنگ کی طرف یا غیر شرعی چیزیں ایز پر دیم، اور اوبیسلی وہ اس میڈیا کی طرف جانا، اس فیلڈ کی طرف جانا. بٹ اسٹل آئی تھنک قطع تعلقی بچوں سے اس بات پہ کرنا یہ بھی تو ایک ایکسٹریم ہے نا. مطلب یو شوڈ نیور گیو اپ، اور اپنے بچوں کو اسپیشلی بیٹی ہے اس سے تو بات کرتے رہنا چاہیے. علی بھائی اس کی مثال نا ایک بالکل سپریٹ چیز سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایک عالم سے کسی نے پوچھا، شاید میں نے پہلے آپ کے ساتھ کہیں ذکر کی تھی، کہ عالم سے پوچھا گیا کہ جی میرا دوست نماز نہیں پڑھتا، اس کے اوپر کیا حکم ہے؟ تو عالم نے جواب یہ دیا کہ بجائے کہ آپ یہ ڈھونڈیں کہ اس کے اوپر حکم کیا لگانا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار محبت سے لے کے جائیں. یعنی ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم چیزیں توڑ دیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل انسان کی مثال ہے، ہمارا جسم فار ایگزامپل کسی کے ہاتھ میں تکلیف ہو جائے، شدید تکلیف ہے، ہڈی ٹوٹ جائے، تو کوئی یہ تو نہیں کہتا میرا ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹ کے الگ کر دو، آنکھ میں درد ہوئی آنکھ نکال دو باہر. سو سولوشنس کی طرف جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو میں نے بالکل شروع میں کہی تھی علی بھائی، ریلیشن شپس 2-way اسٹریٹ ہے، اور دونوں پارٹیز کو اپنی رسپانسبلٹیز کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے. اور دیکھیں علی بھائی شریعت بھی، یعنی فار ایگزامپل آپ اس کیس پہ آ جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگلا ایک ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو ہمارا کام، جس طرح بھی ہم نے نوح علیہ السلام کی مثال دی، تو انہوں نے دعوت نہیں چھوڑی تھی. ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے لیول پہ جتنا جڑ سکتے ہیں اتنا جڑنے کی تو کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے رشتہ داری کا تعلق قائم کرنے کا سوال کرتے ہو. اور دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جوڑے گا جو رشتہ داری جوڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو توڑ دے گا جو بیسیکلی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ خیر پیرنٹس نے کیوں ابینڈن کیا، ایز آئی سیڈ کہ بہت یہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے، ہو نوز ان کی کیا ریزنس تھیں، بٹ جو بھی تھا افسوس کی بات ہے. میں اب ان کی بات نہیں کر رہا، بٹ ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دیں. ہم بھی غلطی کرتے ہیں، ہم انہیں فل ویسٹرنائز کرتے ہیں، ویسٹرن ماڈل پہ چلاتے ہیں، انڈیویجولسٹک مائنڈ سیٹ پہ چلاتے ہیں. اس کے بعد بڑھاپے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب وہ صحابی بن جائے، صحابیہ بن جائے، یا جب دیکھتے ہیں وہ بہت غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں تو پھر ہم یہ بھی وش کرتے ہیں کہ ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی. اٹ گوز بوتھ وے. آپ بھی ابھی سے تربیت اچھی کریں، کولیکٹیوسٹ کلچر کی طرف آئیں. جو ہماری روایات تھیں، ماشاءاللہ کزنز آپس میں بیٹھتے تھے، بہن بھائیوں کی بانڈنگ ہوتی تھی، فیملی اسٹرانگ ہوتی تھی، ایک تو یہ سولوشن ہے. دوسرا بچوں کو بھی جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے کہ بالکل بچے بھی ماں باپ کو کبھی ابینڈن کر دیتے ہیں، یعنی کچھ فالس ڈریمز میں. کئی میں نے ایسے کیسز سنے کہ ایک لڑکی ہے،
وہ کسی سے پیار ہوا, ماں باپ کو چھوڑ دیا اس کے لیے, ماں باپ کی بات نہیں مانی, کورٹ میرج کر لی, بعد میں اسی بندے نے چھوڑ دیا. اس کے بعد کسی اور نے اسے پرومس کیا, کسی ڈائریکٹر نے, کسی میں بھی سینئر ایکٹر نے, اس نے کہا, اس نے لالچ دی, بیکاز شی ہیڈ سم حسن, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لکس دیے ہوئے تھے, اس کی بیسس پہ لوگ آتے تھے, مینیپولیٹرز آتے تھے, اور وہ پھنستی گئی, یہاں تک کہ وہ بالکل اکیلی رہ گئی, بالکل آئسولیٹڈ رہ گئی, اور سخت ڈپریشن میں. اب ڈپریشن کی گولیاں کھانا, میں آپ کو ریئل بات بتا رہا ہوں. ایئرز بیک, آج سے 3-4 سال پہلے, این ایکٹریس کانٹیکٹڈ می, اور یہ انہوں نے اپنی سٹوری سنائی کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, فیملی کو چھوڑا, اس کے بعد مجھے پرومسز کیے گئے مختلف مردوں کی طرف سے, لیکن ہر مرد نے اس طرح سے میرے ساتھ معاملہ کیا, ابیوز کیا, مینیپولیٹ کیا, اور اس طرح کتنی سٹوریز ہیں. ہماری بچیوں کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے. بہت مادہ پرست دور ہے کہ بھائی آپ کن کو چھوڑ رہے ہو, اور آپ اتنی بڑی پروٹیکشن کو چھوڑ رہے. اللہ تعالیٰ نے محرم نان محرم کا کنسیپٹ کس لیے رکھا ہے؟ محرم آپ کے پروٹیکٹرز ہیں, ایگزیکٹلی سیلف لیس یہ رشتے ہیں, تو یہ چیز بھی جاتی ہے.